نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ اور سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے خوشخبری، شاہ جی کیا لکھتے ہیں کہ خدا کا نام تم اونچا کرو، بندوں کی محفل میں۔ میرے دائیں بائیں نجوم الارض زمین کے ستارے علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ خدا کا نام تم اونچا کرو، بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ اور اس رب کا ذکر کیوں نہ کریں جس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں خطابت کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا اس رب کے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو بھی ہمارا وفادار بنا دیا۔ اب جس نسبت سے مجھے بلایا گیا، میرے والد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا سید شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نسبت سے مجھے بلایا گیا، تو میں انہی کا پڑھا ہوا کلام آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سنیے گا شاعر کیا لکھتا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اور یہ علماء کرام ہمیں کیا بتاتے ہیں، یہ دل اور زبان رب نے کس لیے دی؟ سنیے گا، عمل کیجئے گا کہ دی زبان حق نے سنائے کبریا کے واسطے، دی زبان حق نے سنائے کبریا کے واسطے، دل دیا حب محمد مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ اور وہ جو پیچھے ناراض بیٹھے ہیں، ڈیلے بیٹھے ہیں، ان کی نظر یہ شعر سنیے گا۔ شعر کیا کمال لکھتا ہے، دل پہ لگ جائے تو سبحان اللہ کی گونج بھی آنی چاہیے کہ ان کے در سے خالی جانا، ان کے در سے خالی جانا یہ تو ہو سکتا نہیں، ان کے در سے خالی جانا یہ تو ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے۔ پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر
کر گدا کے واسطے. اور اس رب کے اتنے احسانات. یہ شاہ جی کا بیٹا آپ کو عقیدہ بھی دینے لگا ہے, پھر ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو یوں کر, سجدہ کرنا ہے تو یوں کر, سر کو سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہے تو یوں کر, سر کو سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. سر خدا کے واسطے, دل مصطفیٰ کے واسطے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کہہ دیں سبحان اللہ. اب جو مصرع سنانے لگا ہوں مصرع مکمل ہو تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. شاعر کیا کمال لکھتا ہے کہ نور سے دل میرا جگمگانے لگا, میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا. او قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے. سنیے گا, قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا. اور نعت لکھتا ہوں میں, نعت پڑھتا ہوں میں, ذکر آقا کا ہر روز کرتا ہوں میں. نعت پڑھنے کے صدقے میرے دوستو, میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام آ گیا. نعت پڑھنے کے صدقے میرے دوستو, میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام آ گیا. اور عظمت مصطفیٰ دیکھیے, عظمت مقام مصطفیٰ. شاعر کیا لکھتا ہے سنیے گا اور سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ قاب قوسین پر جب وہ جانے لگے, اور رک کے سدرا پہ جبریل کہنے لگے. کیا کہنے لگے, اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا. اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا. میری پرواز کا اختتام آ گیا. اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا. میری پرواز کا اختتام آ گیا. اور صحابہ کے دیوانوں ذرا جن کر کے شاعر نے کیا کمال کر دیا. کیا لکھتا ہے شاعر کہ ایک صحابی نبی کا بڑا محترم شان والا ہے, وہ ہے بڑا محتشم. اور پڑھ کے پیچھے نمازیں علی نے کہا, پڑھ کے پیچھے نمازیں علی نے کہا. بعد آقا کہ میرا امام آ گیا. پڑھ کے پیچھے نمازیں علی نے کہا, بعد آقا کہ میرا امام آ گیا. اور ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا, قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا. پھر کیا ہوا, سن کے اپنی بہن سے کلام خدا, سن کے اپنی بہن سے کلام خدا. بن کے فاروق
سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، بن کے فاروق ان کا غلام آ گیا۔ وہ قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ شان صحابہ پر ایک کلام پھر والد نسبت کی وجہ سے آخر میں جو میں کلام سناتا ہوں وہ سنا کر پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ذرا صحابہ کے دیوانے مجاہدوں کی طرح کہہ دیں سبحان اللہ۔ صحابہ کو جو مقام ملا وہ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملا، اور اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کا سچا اور پکا غلام بنا دے، صحابہ کی عزت و ناموس کا محافظ بنا دے۔ ایک بار بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر کیا لکھتے ہیں اب سنیے گا کہ جو آقا کے غلام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ جلوے غلام تھے مگر، جلوے غلام تھے مگر، زمانے کے امام ہو گئے، زمانے کے امام ہو گئے۔ اور تاجر تھے صدیق بن گئے، تاجر تھے صدیق بن گئے، عمر عدل پہ دان ہو گئے، عمر عدل پہ دان ہو گئے۔ اور ان ہستیوں کو تذکرہ کرنے لگا ہوں، رسول اللہ سے ان کی نسبت کیا تھی؟ نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، جس نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کن ہستیوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں نا، آج بھی آپ کو اچھا سسرال مل جائے تو آپ فخر کرتے ہیں کہ میرا سسرال اچھا ہے، اور سسرال والوں کو داماد اچھا مل جائے تو وہ فخر کرتے ہیں کہ میرا داماد اچھا ہے۔ رسول اللہ سے نسبت دیکھیے کن ہستیوں کا تذکرہ کرنے لگوں۔ جملہ درمیان میں رکوں گا وہاں پہ بھی سبحان اللہ کہیں گے آپ، اور آخر میں بھی مکمل ہوگا تو سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ کہیں گے جی ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ کن ہستیوں کا تذکرہ کرنے لگوں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ غنی علی کا پوچھتے ہو کیا، غنی علی کا پوچھتے ہو کیا، غنی علی کا پوچھتے ہو کیا، نبی کے گھر کے چاند ہو گئے، نبی کے گھر کے چاند ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ اور اہل بیت کے دیوانوں کی نظر یہ شعر کہ حسین جان، حسین جان ندی پہ وار کے، حسین جان ندی پہ وار کے، بہشت کے سلطان ہو گئے، بہشت کے سلطان ہو گئے، جو آقا کے غلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ میں آخری کلام سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کلام آخری کلام، یہ کلام جہاں بھی سناتا ہوں اس کا پس منظر میں ضرور سناتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ کلام میرے والد محترم پڑھا کرتے تھے، اور جب والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک عالم دین میرے دادا جان حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے،
فرمایا شاہ صاحب خواب دیکھا ہے میں نے، خواب میں دیکھتا ہوں حضور منبر پر تشریف فرما ہے اور سامنے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور حضور آواز دیتے ہیں شاہ عبدالعزیز کھڑے ہو جائے، میرے والد محترم پہ آواز دیتے ہیں شاہ عبدالعزیز کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صحابہ کے مجمع میں پیچھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، نورانی چہرہ، اور حضور نے حکم دیا کہ میری شان میں اشعار پڑھیں۔ کہہ رہے شاہ صاحب آپ کے بیٹے کی آواز تو ویسے بھی خوبصورت تھی، آپ کے بیٹے کی آواز تو ویسے بھی خوبصورت تھی، لیکن جو رسول اللہ کے سامنے اشعار پڑھے ان کا انداز ہی نرالا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں انداز کیوں نرالا نہ ہو، جس ہستی کے سامنے پڑھنے لگے تھے وہ ہستی بھی تو نرالی ہے۔ وہ کون سے اشعار پڑھے رسول اللہ کے سامنے، آپ ہی سنیے گا، ایمان تازہ کیجئے گا اور سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ اشعار کیا تھے؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، کہ میں سجدیے سونے تے منڈے کملی وے کالی ہے، قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیا کلیاں نے ہوٹ شفق دی لالی ہے، ہو کہ ویریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو۔ دلیل دینے لگاؤں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ رات کے وقت گھر سے باہر نکلا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، 14ویں کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس کی خوبصورتی نے، حسن نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ یا اللہ جی اس سے بھی کہ کوئی زیادہ خوبصورت اور حسن والا ہو سکتا ہے۔ پھر میں موازنے کی نیت سے دربار رسالت میں پہنچ گیا، میں نے جا کر حضور کے چہرے انور کو دیکھا، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ ایک بار نہیں کئی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، یہ گواہی دی کہ 14ویں کے چاند کا حسن بھی میرے محمد کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری سے ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو، سونی صورت سونے دی دنیا مت والی ہے، او میرا سوہنا جدوں ہسے ادو کھڑے دیاں کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے، بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے، اور وہ موتیوں والی لڑی وہ میٹھا بول کیا تھا؟ یہی تو تھا نا لا الہ لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ رسول اللہ صلی اللہ
برادر محترم کا حکم ہے کہ جو والد محترم شان صحابہ پہ اشعار پڑھا کرتے تھے وہ اشعار سنا دیں. آپ تھکے تو نہیں؟ ذرا مجاہدوں کی طرح کہہ دیں سبحان اللہ. سنیے گا شاعر کیا لکھتے ہیں. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا، او شیدائی محمد دے میں شیدائی صحابہ دا، او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا. ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا اے ہو کلمہ مسلمانی. صحابہ پاک تو پڑھیا اے ہو کلمہ مسلمانی. تو اج مومن تے ذیشانی صحابہ دی مہربانی. میں اج مومن تے ذیشانی صحابہ دی مہربانی. ہے واجب کل ہے واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا. ہے واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا، او شیدائی محمد دے میں شیدائی صحابہ دا. والد محترم ایک پیغام دیا کرتے تھے مسلمانوں کو جگانے کے لیے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ. وہی پیغام سنانے لگوں جس کی ضرورت بھی ہے. سنیے گا ذرا محبت سے سنیے گا. مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. بڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، بڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے. انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دکھانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تیار ہیں آپ؟ غزہ کے بچوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ نا. انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. سنو یہ مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے، سنو یہ مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. تیار ہے انشاءاللہ؟ ضرورت پڑی تو نکلیں گے انشاءاللہ گھروں سے، یہودی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے کہیں انشاءاللہ. سنو یہ مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. اور جوانان وطن اٹھو
کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ میں مشکور ہوں ان تمام احباب کا کہ مجھے دعوت دی، عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا آپ کا، ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔